was like a dream come true for me. Environment and economy. Very true. یہ ہمارا موٹیو ہے, ایجنڈا ہے. اگر کسی کی بیک کے اندر پرابلم ہے تو یہ اس کو ہیل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. ایک بابا جی آئے ہوئے تھے جو مجھے ملے اور انہوں نے کہا میں گجرانوالہ سے سائیکل چلا کے آ رہا ہوں. کیا بات ہے. ایکسیڈنٹ رپورٹ ہوئے ہیں ڈیفنس کے ایریا میں, کیجولٹیز ہوئی ہیں. کہ آپ کی سائیکلنگ کا گیئر پورا ہونا چاہیے, آپ کا ہیلمٹ پورا ہونا چاہیے. Now where do you see yourself and the cycling from here onward? میرا مشن سائیکلنگ کو ایز اے گیم پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میرا مشن یہ ہے کہ سائیکلنگ بیسک کمیوٹ بھی بنے. ایوری بگ ڈریم اسٹارٹس ود اے ڈریمر, اور ہر بڑا ایونٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے ود اے ڈوئر. اگر یہ لوگ موجود نہ ہوں تو نہ بڑے خواب دیکھے جا سکتے ہیں اور نہ ہی بڑے ایونٹ کیے جا سکتے ہیں. میں بڑے عرصے سے اس بات کو کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ضرورت ہے کہ سائیکلنگ کو پروموٹ کیا جائے, اور ہم نے اس پہ ماضی میں بھی پروگرام کیے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری لیگل فرٹرنیٹی سے ہمارے ایک کولیگ انہوں نے اس بیڑے کو اٹھایا اور پھر اتنا پیشنیٹلی انہوں نے کام کیا, لوگوں کو موٹیویٹ کیا, لوگوں کو ساتھ لے کے چلے کہ لاسٹ سنڈے انہوں نے لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا سائیکلنگ گیلا, میں اسے کہوں گا, وہ ارینج کیا. صبح ارلی مارننگ اراؤنڈ سن رائز کوئی تقریباً 250 کے قریب سائیکلسٹ جو تھے وہ لبرٹی مارکیٹ کے قریب اکٹھے تھے, اینڈ ود دا پیشن اینڈ ود دا زیل, the way they did the cycling, it was just amazing. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیرسٹر عدنان احسان خان. عدنان, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ بڑا کمال کا آپ نے کر دیا اور بڑا چرچا ہے اس کا لاہور میں. ایک چیز جو ایک لمبے عرصے سے مسنگ تھی, یو انٹروڈیوس دیٹ, اور زبردست کامیابی رہی. ٹیل اس bit about this event. Thank you very much سلمان صاحب, thank you very much. It was like a dream come true for me. میں بالکل بھی نہیں سوچتا تھا کہ اس طرح کا سکسیس ملے گا, لیکن یہ سارا کا سارا کریڈٹ جاتا ہے کسی ایک فرد کو نہیں, اس عوام کو. ان کے اندر جو چھپا ہوا پیشن تھا وہ صرف اور صرف نکل کے سامنے آیا. لیکن اس کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے کوئی لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے نا. اٹس اے ویری ڈفرنٹ. پیپل آر دیئر, اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس میں سائیکلنگ کر رہے تھے لاہور کے مختلف ایریاز میں. ہمیں خاص طور پہ اس پینڈیمک کے دوران دیکھا ہم نے 4 5 6 لوگ, لیکن ان 4 5 6 لوگ کو ایک بڑے پلیٹ فارم پہ لانا, اٹ واز اے ٹف ٹاسک. It was undoubtedly a very very difficult thing to do. Basically جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے اندر ویسٹڈ ایجنڈاز ہوتے ہیں, انٹرسٹ ہوتے ہیں لوگوں کے. ہمارے سائیکلنگ گروپ کے اندر یا سائیکلنگ کلبس کے اندر تھوڑا سا کمرشل اسپیکٹ بھی ہے سب کا. میرے ساتھ یہ ایک چیز, کمرشل اسپیکٹ سے مراد یہ ہے سائیکل بیچنے کا کیا ہے؟ جی یہ ہمارے جتنے بھی کلبز ہیں ان میں سم ہاؤ کوئی نہ کوئی لنکیج ہے کسی نہ کسی فائنینشیل اٹیچمنٹ. میرا جو کلب تھا اس کا سم ہاؤ مالٹون سائیکلنگ کلب, اس کا سم ہاؤ جو ہے کوئی فائنینشیل لنک نہیں تھا, کوئی ایجنڈا نہیں تھا. مالٹون سائیکلنگ کلب سائیکل خریدنے والے تھے, بیچنے والے نہیں تھے. تو وہ الحمدللہ اس میں ہوا کچھ اس طرح سے کہ ہم نے جب سب کو انوائٹ کیا, کال دی, تو انیشلی جو سا ہے وہ انہوں نے کہا کہ ایک فرد واحد کی طرف سے جو سا ہے یہ کال کس طریقے سے جو سا ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیں. ہم نے پھر بات کی سائیکلنگ فیڈریشن کے ساتھ, انہوں نے ہماری کال کو ری انڈورس کر دیا. ہم نے سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے ساتھ بات کی, انہوں نے اس کو ری انڈورس کر دیا. ہم نے سائیکلنگ اکیڈمی کے ساتھ بات کی, انہوں نے ری انڈورس کر دیا. ہم نے اس کو کرٹیکل بات کی کیا ان سے؟ میں اس بات میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سائیکلنگ فیڈریشن ہے, سائیکلنگ ایسوسی ایشن ہے, سائیکلنگ اکیڈمی ہے, انہوں نے اگر اتنے سالوں میں کچھ نہیں کیا تو اگر کچھ ہو رہا ہے تو انہیں تو خوشی کے ساتھ اس کو انڈورس کرنا چاہیے تھا. دیکھیں جی, مجھے کوئی زیادہ اسٹرگل نہیں کرنا پڑا, نہ سائیکلنگ اکیڈمی کے ساتھ, نہ ایسوسی ایشن کے ساتھ, نہ فیڈریشن کے ساتھ. میں کیونکہ ایک وکیل ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں اگر میں کسی کو بات سمجھانے میں ناکام رہوں تو پھر میں وکیل نہیں ہوں. تو الحمدللہ میں ان کو یہ سمجھا پایا کہ ہمارے ملک میں ان پریزنٹ سچویشن یہ ہماری اکانومی کے لیے ایز ویل ایز انوائرمنٹ کے لیے ایک بہت اچھی, اور صحت کے لیے بھی, لوگوں کی صحت کے لیے بھی, لوگوں کی صحت کے لیے, لیے, ہیلتھ, انوائرمنٹ اینڈ اکانومی. یہ ہمارا موٹیو ہے, ایجنڈا ہے. دیکھیں جو فیڈریشن ہے, جو سائیکلنگ اکیڈمی ہے, جو ایسوسی ایشن ہے, وہ صرف گیمز کی حد تک محدود ہے, لیکن میرا موٹیو, میرا مشن, میرا ایجنڈا اس سے بھی اوپر ہے. اچھا ٹھیک ہے عدنان, مجھے یہ بتائیں کہ سائیکلنگ پوری دنیا میں ہم جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ ڈیولپڈ کنٹریز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اٹ از کنسیڈر ون آف ویری فیوریٹ وے ٹو کمیوٹ. جو چھوٹے ڈسٹینس آپ کے ہیں
اس میں کوئی بندہ نہ اپنی گاڑی نکالتا ہے، نہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے، وہ سائیکل نکالتے ہیں. وہ ملٹی بلینر بھی ہو سکتا ہے، وہ اس شہر کا میئر بھی ہو سکتا ہے، ملک کا پرائم منسٹر بھی ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. ڈو یو تھنک کہ آر وی کلوز ٹو دیٹ فیس جہاں پہ ہمارے یہاں پہ لوگوں نے جب نکل کے 2 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر میں اپنے آفس جانا ہوگا تو دے ول پریفر ٹیکنگ آؤٹ دیئر سائیکل اینڈ ٹیکنگ اے رائڈ فار دیٹ؟ دیکھیے جی، اس وقت تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس وقت تو وہ ایک ایسا ہمارا ایک اسٹیریو ٹائپ کو بریک کرنا پڑے گا. میں مطلب آپ کو ایک تصویر دوں گا جس کے اندر میں اپنی کوٹ میں جا رہا ہوں سائیکل کے اوپر. تو میں اٹس لائک بریکنگ دی آئس. تو وہ کرنا پڑا مجھے. اگر بورس جانسن جا سکتے ہیں اور دیگر جن سے ہیں تمام پرسنالٹیز جا سکتی ہیں، تو پھر پاکستان میں جن سا ہے سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے اس چیز کی. سب سے بڑا ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ویدر سپورٹڈ نہیں ہے یا سپورٹیو نہیں ہے. ویدر سپورٹیو ہے. باہر کے ممالک میں ویسٹ کے اندر یا یورپین کنٹریز کے اندر 3-4 ماہ جب برف پڑی ہوتی ہے تب وہ سائیکل یوز نہیں کر سکتے. اور ہمارے ہاں صرف یہ جو 2 مہینے ہیں جب بہت شدید گرمی ہوتی ہے تب آپ بائیسیکل یوز نہیں کر سکتے. اور ابھی اتنے ہیومڈ ویدر کے اندر، اتنی گرمی کے اندر صبح 5 بجے اٹھ کے لوگ نکلے اور آئے. یہ بتاتے ہیں، یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ وہ پیشن ہے جو لوگوں کے اندر سویا ہوا ہے جس کو. ٹھیک ہے. اچھا عدنان، 250 کے قریب لوگ تھے، میں اس کی بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے ہم نے جس طرح یہ بات کی کہ اٹ از ویری گڈ فار دا اکانومی، اٹ از ایکسیلنٹ فار دا انوائرمنٹ. مجھے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بتائیں کہ یو میٹ لاٹ آف پیپل ایکچولی اینڈ لاٹ آف سائیکلسٹ دے آر ان کانٹیکٹ ود یو. People telling you their health stories, that they started cycling 2 months back and then mashallah they are in very good shape, lost weight, feeling good with themselves actually, confidence is sky high. Tell us a bit about that actually. بہت انٹرسٹنگ ہے یہ بات. آپ کے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگی، ویورز کے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگی. لوگ کہتے ہیں سائیکل کرنے سے آپ کی پوزیشن اتنی لین ہوتی ہے، کہیں پہ کمر میں درد تو نہیں نکل آئے گی. جبکہ اگر کسی کی بیک کے اندر پرابلم ہے تو یہ اس کو ہیل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کے نی کے اندر یا جوائنٹس کے اندر پرابلم ہے تو یہ اس کو ہیل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے ہمارے ایسے سائیکلسٹ ہیں جن کو انجریز وغیرہ ہوئی وائل رننگ اور وہ سائیکلنگ کر کے اپنی انجری ریکور کر رہے ہیں. لائک جب آپ بھاگتے ہیں یا رننگ کرتے ہیں تو آپ کا وزن اگر لائک خاتون کا سیفلی ذرا خواتین کو خوش کرنے کے لیے 50 kg کے قریب وزن ہے اور ہمارا اگر کوئی 80-90 کے قریب ہے تو وہ سارا وزن آپ کی ایک نی پہ آتا ہے ایک وقت پہ جب آپ بھاگ رہے ہیں when you are running and all that. But while cycling آپ کا وہ وزن آپ کی نی پہ نہیں آ رہا ہوتا. You know like it's a very good exercise اور پھر مسل بلڈ ہو رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کے ہیلتھ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. اگر آپ مطلب فزیکل ایکٹیویٹی کوئی بھی اور دیکھیں تو اس کے اندر سم ہاؤ کوئی نہ کوئی آپ کا پارٹ سٹریس ہو رہا ہوتا ہے، ساری باڈی کا سٹریس لے رہا ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کی مسل موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ایکول انرجی، ایکول فورس جو سی ہے ڈیولپ کر کے آپ دے رہے. نو گیٹنگ بیک ٹو دیٹ ایونٹ، مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کس طرح کے لوگ تھے؟ بچے تھے، بچیاں تھیں، خواتین، بوڑھے؟ مجھے ذرا اس کی ڈسکرپشن دیں. میں بتاتا ہوں جی. I came up with an idea. I floated the idea with everyone. Got a lot of criticism. Then thereafter ہم لوگوں نے مطلب اس کے اندر میڈیا سے بھی لوگ آئے، بچے بھی آئے، فیملیز بھی آئی، سارے لوگ آئے. The morning when there was an event, میں نے صبح اٹھ کے نماز پڑھی، میں نے اللہ سے دعا مانگی. میں نے کہا یا اللہ میں ایک ایونٹ کروانے جا رہا ہوں، ایک سکسیزفل ایونٹ، اینڈ دیٹ از ناٹ فار پروجیکشن آف اینی کلب اور اینی انڈیویجول. اٹ واز فار دا گریٹر کاز، تاکہ ہم پاکستان میں ہماری گورنمنٹ کو بتا سکیں کہ یار یہ ایک ہمارا ایونیو ہے جس کو آپ تھوڑا سا جن سا دیکھیں. اینڈ میں نے وینٹ اپ دیئر. 5 بجے کا میٹ اپ ٹائم دیا ہوا تھا. 5:02 پہ میں وہاں پر پہنچا. پوری کوآرڈینیشن ہم لوگوں نے آن ویلز کا ٹائم 5:30 تھا ہمارا. اور میں نے دیکھا اتنے لوگ، اتنی عوام کہ میں دیکھ کے خود پریشان ہو گیا. میں نے کانپنا شروع کر دیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. 5 بجے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگ تو رات کو سوئے نہیں ہوں گے، اور چونکہ آپ نے کافی دور جگہوں سے آپ سائیکل پہ بیٹھ کے رائڈ کر کے آنا تھا، تو اس کا مطلب ہے they must have left around 3:30 in the morning. We got people from Canal cyclists جو کہ جنہوں نے ویلینشیا میں میٹ اپ پوائنٹ بنایا، اور ویلینشیا سے جو سا ہے وہ لگ بھگ کوئی 4 بجے نکلے
اور بحریہ سے ایک بندہ 3:30 بجے نکلا جس نے مجھے بتایا، اور بھی کتنے سارے لوگ آئے ہوں گے، ڈی ایچ اے سے لوگ آئے، لبرٹی، اندرون شہر سے لوگ آئے، ایک بابا جی آئے ہوئے تھے جو مجھے ملے اور انہوں نے کہا میں گجرانوالہ سے سائیکل چلا کے آ رہا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، مطلب کوئی 70 کلومیٹر کا وہ پہلے ہی کر کے آ گئے. ٹھیک ہے، وہ رات سے وہ وارم اپ بڑا زبردست، 70 کلومیٹر کا وارم اپ جو ہے امیزنگ. اچھا عدنان مجھے یہ بتائیں، جو سائیکلسٹ ہیں، اب چونکہ یہ ٹرینڈ پک اپ کر گیا، اب رجحان ہے، اب آپ یہ وہ چیز ہے جو شاید نہ رکے، چونکہ ینگسٹرز میں آ گئی ہے، بچوں میں آ گئی ہے، اور زیادہ سے زیادہ سائیکلسٹ آپ کو لاہور کی سڑکوں پہ نظر آ رہی ہیں. پرابلم وہاں پہ ہے کہ یہ ایک اچھی افلوئنٹ فیملی کے بچے اور بچیاں ہیں، لیکن ابھی بھی سائیکلنگ سینس لیک کر رہی ہے. روڈ پہ ہیں، ایکسیڈنٹ رپورٹ ہوئے ہیں، ڈیفنس کے ایریا میں کیجولٹیز ہوئی ہیں. آپ کیسے ان کو سکھائیں گے؟ ان کو ایجوکیٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پلیز آپ نے لائن اور لین کا خیال رکھنا ہے، باقی جو ٹریفک ہے اس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا. آپ ہر روز صبح 5 بجے سائیکلنگ نہیں کریں گے، یو نو، سو ہاؤ ٹو انشور دیٹ پارٹ ایکچولی. دیکھیں جی، سب سے بڑی چیز یہ کہ اس ایونٹ کے اندر ہم نے بار بار مینشن کیا کہ آپ کے سائیکلنگ کا گیئر پورا ہونا چاہیے، آپ کا ہیلمٹ پورا ہونا چاہیے، آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی ہے، آپ نے ہینڈ سینیٹائزرز لے کے آنے ہیں، آپ جو سا ہے ٹائٹس میں آئیں گے، آپ کھلی شلوار میں نہیں آئیں گے. آپ نے اچھا کوئی آیا تھا کھلی شلوار میں؟ کوئی ایک آدھ آ گیا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ نے جاگرز پہننے ہیں، یہ ضروری ہے. آل لک پریٹی اسمارٹ. ابھی ہم یہ تصویریں دکھائیں گے اس کے بعد ساری، کہ سب بڑے زبردست لگ رہے تھے اور لگ رہا تھا جیسے کوئی انٹرنیشنل ایونٹ. تو اس کے اندر ہم لوگوں نے پھر اپنی طرف سے ایسا کیا کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ اس طرح کے آئے جو کہ سیلرز ہیں، ری سیلرز ہیں چیزوں کے. ہم نے ہیلمٹس کوئی 50 کی تعداد میں ہم نے ہیلمٹس ارینج کیے کہ اگر کوئی ہیلمٹ کے بغیر آتا ہے تو ہم اس کو ہیلمٹ دیں گے. تو بیسیکلی یہ ایک لرننگ اسکول کا اس نے کردار ادا کیا کہ اگر آپ ایونٹ پہ آ گئے اور آپ کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ ہمیں واپس کر دیجیے گا، لیکن آپ کو یہ ری انشور کروایا جا رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے، آپ کو اس کے بغیر آپ کو چلانے نہیں دیں گے. آل دو کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو ان کے پاس نہیں تھے، لیکن سم ہاؤ یہ ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر نیشنل سائیکلنگ اکیڈمی اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے اپنا امبیسڈر بھی چوز کر لیا ہے، اور تھینکس ٹو دیم وہ آپ وہاں پر جاتے ہیں، جا کے گورنمنٹ کے خرچے پہ آپ وہاں پر ٹریننگ لے سکتے ہیں. چھوٹی سی ان کی شاید کوئی انہوں نے سبسکرپشن بھی رکھی ہے، ویلوڈروم ہے گدافی اسٹیڈیم میں، آپ اس کو یوز کریں اور وہاں پر ٹریننگ لیں. ادروائز ایک سمپل رول ہے، آپ نے اینڈ ٹو اینڈ چلانا ہوتا ہے، یا آپ نے لیفٹ چلانا ہوتا ہے، یا آپ نے جب کٹ لینا ہے تو آپ نے رائٹ پہ جانا ہے آپ نے. اور آپ کے کم از کم فرنٹ اینڈ بیک لائٹ ضروری ہونی چاہیے، آپ کے ریفلیکٹرز ہونے چاہیے. وہ ریفلیکٹر سے مجھے یاد آیا، ایک صاحب تھے، سکھ تھے، تو وہ باہر کسی جگہ پہ سائیکل پہ جا رہے تھے، تو ریفلیکٹر نہیں تھا، انہوں نے ہاتھ سے اشارہ دیا کہ میں رائٹ کو ٹرن کروں گا. تو ظاہر ہے جو پیچھے گاڑی آ رہی تھی اس نے گاڑی لیفٹ پہ کی، تو جب گاڑی لیفٹ پہ کی تو ہی بینکڈ ہز کار انٹو ہز سائیکل، چونکہ وہ سکھ صاحب بھی لیفٹ سائڈ پہ چلے گئے. تو انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ نے اشارہ کیا تھا میں رائٹ پہ ٹرن کر رہا ہوں، تو رائٹ پہ ٹرن کرنے کی بجائے آپ پھر لیفٹ کو ٹرن کر لیے. اس نے کہا میں جب اشارہ کر رہا تھا تم نے دیکھا تھا؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا جب میں نے کاٹا لگا کے اسے کینسل کیا تھا وہ نہیں تم نے دیکھا تھا؟ یو نو، سو اٹ از ویری امپورٹنٹ، اٹس اے ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے لوگوں کو جو سائیکل پہ ہیں آپ نے رائٹ لیفٹ ٹرن کرنا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. عدنان، ناؤ واٹ از دا فیوچر؟ یہ جب ایونٹ ہو گیا، یہ ایک بہت بڑا سکسیسفل ایونٹ ہے جو آپ نے اپنے کریڈٹ پہ لے لیا، لوگوں کو ایک کانفیڈنس بلڈ ہو گیا. ناؤ ویئر ڈو یو سی یور سیلف اینڈ دی سائیکلنگ فرام ہیئر آنورڈ؟ دیکھیں جی، میرا تو ایک مشن ہے. میرا مشن سائیکلنگ کو ایز اے گیم پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میرا مشن یہ ہے کہ سائیکلنگ بیسک کمیوٹ بھی بنے. جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، پوری دنیا میں جو سا ہے یہ بیسک کمیوٹ ہے، شارٹ کمیوٹ ایٹ لیسٹ بن جائے. آپ کا اگر دفتر 5 سے 6 کلومیٹر کے مسافت پہ ہے تو آپ ایک گاڑی جس میں 4 بندے جاتے ہیں آپ وہ کیوں لے کے جا رہے ہیں، جبکہ ویدر بھی سپورٹیو ہوتا ہے آپ کے لیے. تو آپ شفٹ کریں، آپ کی اکانومی کو فائدہ دے گا، آپ کے ہیلتھ کو فائدہ دے گا، آپ کے ویدر کو، آپ کے انوائرمنٹ کو فائدہ دے گا. تو دس از مائی مشن. ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کو اس کے اندر تھوڑا بہت جو سا ہے آ کے اپنا رول، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کم از کم سائیکلنگ کے لیے اسٹینڈ بنانے چاہیے، ایئر پریشر جو ان سے ہیں وہ انفلیٹرز ہونے چاہیے جگہ جگہ پہ، جس طرح پوری دنیا میں لگے ہوتے ہیں. پوری دنیا میں ڈیڈیکیٹڈ جو مین شاہراہیں ہیں ان کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ سائیکلنگ لینز ہونی چاہیے.
تو یہ کوئی بہت مہنگا کام نہیں ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے, یہ آپ بالکل چھوٹے سے بجٹ کے ساتھ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی بائسیکل کی انڈسٹری پاکستان میں بنانا چاہتا ہے تو اس کو انیشلی کوئی نہ کوئی ریبیٹس دینی چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک آخری چیز جو مجھے آپ بتائیں کہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے, میں نے ہوائی میں یہ دیکھا ہانولولو میں, کہ وہاں پہ کافی سارے ریجنل سائیکلنگ کلبس جس طرح ہمارے یہاں پہ بھی ہیں ایگزیکٹلی اسی طرح ان کے, جو کہ ہر روز مارننگ یا ایوننگ میں سائیکلنگ کیا کرتے ہیں. لیکن کرتے وہ کیا تھے کہ سنڈے مارننگ وہ سارے کلب کٹھے ہو کے جس طرح آپ نے کیا اس طرح وہ کٹھے رائڈ کیا کرتے تھے. اس میں ایک بڑا زبردست امپیکٹ پورے شہر میں آتا تھا کہ سائیکلسٹ ہیں 400-500-600 سائیکلسٹ ہیں وہ کٹھا. اسی طرح ہارلی ڈیوڈسنز کا بھی ان کا یہ اسی طرح سلسلہ ہوتا تھا, اور جو لوگ میراتھن رن کرتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہاں پہ یہ جو ایونٹ آپ نے کیا ہے اٹ شوڈ بی ویکلی ون, تمام لوگ جہاں کہیں بھی ہفتہ پورا کرتے رہیں, سنڈے مارننگ نکلیں, لاہور کی سڑکوں میں خالی سڑکیں ہیں, ٹریفک نہیں ہے, ڈو اٹ ایوری ویک. اچھا یہاں پر نا ایک چیز بتانی بہت ضروری ہے کہ ہماری ایک پوری ہرارکی بنی ہوئی ہے آلریڈی, لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہرارکی ہے. اگر اس کو سم ہاؤ جو ہے ہماری فیڈریشن اور ہماری ایسوسیشن اور سائیکلنگ اکیڈمی ری انڈورس کر دے تو وہ بہتر ہو جائے گا. ہمارا کرٹیکل ماس پاکستان ہے, اس کے نیچے کرٹیکل ماس لاہور, کراچی, اسلام آباد ہر شہر کے بنے ہوئے ہیں. اس کرٹیکل ماس لاہور جس طرح ہے اس کے نیچے تمام کلبز آتے ہیں. ماڈل ٹاؤن سائیکلنگ کلب ہے, گلبرگ سائیکلنگ کلب ہے, عسکری ہے, کنال ہے, سی ڈی ایل ہے, ڈیفنس سائیکلنگ کلب ہے, بحریہ سائیکلنگ کلب ہے, یہ تمام کلبز اس کے نیچے آتے ہیں. لیکن ہمارے کوئی بائی لاز نہیں بنے ہوئے اس کے, کوئی باڈی انکارپوریٹ نہیں ہوئی پرائیویٹ سیکٹر کی. وہ اس وقت جو سا ہے وہ ایک ضروری عمل ہے جو کہ آنا چاہیے, اور ایک کلبز کے درمیان ایک ہارمنی کریٹ ہونی چاہیے. دس انیشیٹو آف مائن واز این اٹیمپٹ. زبردست زبردست, گوئنگ ٹو گو along way. تھینک یو ویری مچ عدنان, اینڈ ونس اگین بہت مبارکباد آپ کو دیتے ہیں کہ زبردست ایفرٹ انیشیٹو آپ کی طرف سے تھا. تھینک یو سر, تھینک یو. آج ہم نے بڑی زبردست بات عدنان احسان خان سے کی, اور مقصد یہ تھا کہ جب آپ کے اندر ایک پیشن ہے اور ایک ڈیزائر ہے کہ کوئی چیز انٹروڈیوس کروائی جائے, کچھ مشکل نہیں ہوتا. آپ کو آپ کی طرح کے لوگ مل جاتے ہیں, آپ کی طرح کا ماحول مل جاتا ہے, لیکن پھر جو اچھی چیز ہے میرا خیال ہے اس کو بڑے پیمانے پہ لے کے جانا چاہیے. لوگوں کو چاہیے کہ دے مسٹ کم فارورڈ, اس پوری ایفرٹ کو وہ جوائن کریں اور اس ہیلدی ایکٹیویٹی کو پروموٹ کریں. یہ جب آپ کریں گے تو یقیناً آپ کے بچے آپ سے سیکھیں گے, آپ کے نیبرہڈ کے لوگ آپ سے انسپیریشن رہیں گے. آپ زیادہ تو نہیں لیکن 5-10 لوگوں کو ضرور انفلوئنس کر سکتے ہیں, اور آپ کا انفلوئنس اکانومی, ہیلتھ اور انوائرمنٹ, یہ 3 زبردست ایریاز میں ایک بہترین کنٹریبیوشن ہوگا. تھینک یو سو مچ.